تعلیمی اداروں میں خوف کے کلچر کا خاتمہ کر کے طالب علموں کو سازگار ماحول فراہم کرنا ہوگا: احمد نواز بلوچ۔ سیلاب متاثرہ اضلاع میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں: ضیاء لانگا۔ آج ستمبر کی 4 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی ہیومن رائٹس سیکریٹری و رکن بلوچستان اسمبلی احمد نواز بلوچ نے قائد اعظم لائبریری کوئٹہ کا دورہ کیا اور طلباء سے ملاقات کی۔ اس موقع پر طالب علموں سے گفتگو کرتے ہوئے میر احمد نواز بلوچ نے کہا ہے کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں خوف کے ماحول کے بجائے تہذیب، امید اور دوستانہ ماحول کے ذریعے تعلیمی ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر حقیقی تعلیم کو آگے بڑھانا ہے تو تعلیمی اداروں میں خوف کے کلچر کا خاتمہ کر کے طالب علموں کو تعلیم کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہوگا۔ تعلیمی پسماندگی کے باعث بلوچستان کی تعلیم کو قومی سطح کے معیار سے نہیں جانچا جا سکتا۔ یہاں تعلیمی صلاحیت، فنی مہارتوں کو سیکھنے اور بڑھانے کے بجائے ڈگری حاصل کرنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے اور باہمی احترام کی ثقافت کو فروغ دینا چاہیے۔ میر احمد نواز بلوچ نے نوجوانوں کو تعلیم یافتہ ہونے کی بنیاد کے طور پر خود کی عکاسی اور انسانیت کے بارے میں تعلیم دینے کے مستقل ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 60% ہے اور اسکول چھوڑنے والے نوجوانوں کی شرح بہت زیادہ ہے، جو ایک تشویشناک پہلو ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے ذریعے بلوچستان کے نوجوانوں کی ترقی ممکن ہے، اس لیے ہمیں تعلیم پر توجہ دینی ہوگی۔ میر احمد نواز بلوچ نے کہا کہ سریاب کے نوجوانوں کے لیے لائبریری قائم کی جا رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ سریاب سمیت بلوچستان بھر میں شرح خواندگی میں اضافے کے لیے قابل عمل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور نوجوانوں کو معیاری تعلیم اور مطالعے کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں۔ بلوچستان میں سیلاب سے بچہ جاں بحق۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے 24 گھنٹے کے دوران مزید ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ پی ٹی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے مزید ایک بچہ جاں بحق ہو گیا، جس کے بعد اب تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بلوچستان میں 260 ہو گئی ہے، جن میں 125 مرد، 59 خواتین اور 76 بچے شامل ہیں۔ یہ اموات بولان، کوئٹہ، جوب، دکھی، خزدار، کوہلو، کیچ، مستونگ، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ اور سی بی میں ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق بارشوں کے دوران حادثات کا شکار ہو کر 164 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں 86 مرد، 35 خواتین اور 43 بچے شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر صوبے بھر میں 63,068 مکانات منہدم اور جزوی نقصانات کا شکار ہوئے، جبکہ بارشوں میں 1500 کلومیٹر پر مشتمل مختلف شاہراہیں بھی شدید متاثر ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بارشوں کے باعث مختلف مقامات پر 18 پل ٹوٹ چکے ہیں۔ جلمکسی میں فائرنگ سے ایک شخص قتل، دوسرا زخمی۔ جلمکسی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ سٹی تانہ گندھاوا کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے خادم حسین دھکڑ جاں بحق جبکہ فرمان علی دھایا نامی شخص زخمی ہو گیا، جنہیں DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں خادم حسین دھکڑ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ ضروری کارروائی کے بعد نعش کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ واقعہ زمینی تنازعہ بتایا جا رہا ہے۔ مزید تفتیش پولیس کر رہی ہے، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ نال میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے پانی کی شدید قلت۔ نال بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پینے کے صاف پانی کی شدید قلت، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ نال و گرد و نواح میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نال، گریشا، مروکی، درنیلی و دیگر علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت۔ واٹر سپلائی بجلی پر ہونے کی وجہ سے پانی فراہم کرنے کے اور دیگر ذرائع نہیں، جس کی وجہ سے پینے کے صاف پانی کی شدید قلت ہے۔ دوسری طرف کاروباری لوگ بھی بے روزگاری کے شکار ہو چکے ہیں۔ عوامی حلقوں نے اس اہم مسئلے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
ڈیرہ مراد جمالی میں عدالتوں اور دفاتر سے بارش کا پانی نکالنے میں ضلع انتظامیہ ناکام۔ ڈیرہ مراد جمالی میں 7 روز گزرنے کے باوجود سب سے بڑی عدالت سیشن کورٹ انتظامی سربراہ کمشنر آفس نصیر آباد ڈویژن سمیت ڈویژنل ضلعی دفتروں سے بارش کا پانی نکالنے میں ضلع انتظامیہ ناکام ہو گئی۔ 7 روز سے عدالتیں بند، دفتروں میں سرکاری امور ٹھپ ہو گئے۔ سیلاب متاثرین انتظامی افسران کو شدید گرمی میں ڈھونڈنے لگے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے، جبکہ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد نے ڈیرہ مراد جمالی کی سب سے بڑی خیمہ بستی پولیس کے ذریعے خالی کرا دی۔ سیلاب متاثرین راشن کے لیے ترس گئے۔ پی ڈی ایم اے کا راشن رات کی تاریکی میں ٹریکٹروں میں سیاسی بنیادوں پر تقسیم کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ خواتین اور معصوم بچوں کی چیخ و پکار، جبکہ آل ملازمین اتحاد ایپ کا نصیر آباد 2 روز سے ڈپٹی کمشنر کے خلاف احتجاج پر ہے، جبکہ متاثرین کی جانب سے نصیر آباد کے تمام دفاتر کی تالہ بندی اور احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا گیا ہے۔ متاثرہ گیس پائپ لائن کا کام کافی حد تک مکمل کر لیا گیا ہے، سوئی سدرن گیس کمپنی کا دعویٰ۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے ترجمان کے مطابق بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ 24 اور 12 قطر گیس پائپ لائن کا کام کافی حد تک مکمل کر لیا گیا ہے۔ ایک بیان میں سوئی سدرن گیس کمپنی کے ترجمان نے کہا ہے کہ سوئی سدرن گیس کی ٹیکنیکل ٹیمیں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے متاثر ہونے والی 24 اور 12 قطر کی پائپ لائنوں کی مرمت پر دن رات کام کر رہی ہیں۔ مرمتی کام کافی حد تک مکمل کیا جا چکا ہے اور 5 ستمبر کو گیس کی فراہمی کا ہدف رکھا گیا ہے۔ ایران سے 40 کنٹینروں پر مشتمل قافلہ پیاز لے کر بلوچستان پہنچ گیا۔ بلوچستان کے سرحدی شہر تفتان سے ہمسایہ ملک ایران سے 40 کنٹینروں پر مشتمل قافلہ پیاز لے کر پہنچ گیا، جو کوئٹہ سبزی منڈی کے لیے روانہ ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے ایران اور افغانستان سے پیاز کی درآمد کی منظوری دی تھی، جس کے خلاف بلوچستان کے زمیندار سراپا احتجاج ہیں، جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ جلد زمیندار ایکشن کمیٹی کا اجلاس بلا کر قومی شاہراہوں کو احتجاجاً بلاک کر دیں گے۔ ہفتے کو سرحدی شہر تفتان میں 40 کنٹینرز پیاز سے لوڈ پہنچ گئے، جو کوئٹہ سمیت ملک کے دیگر منڈیوں کے لیے پیاز پہنچائیں گے، جس سے بلوچستان کے زمینداروں کی فصل کھوڑیوں کے دام بک جائیں گے۔ اس لیے وفاقی حکومت بلوچستان کے زمینداروں کے جائز مطالبہ کو حل کرتے ہوئے ہمسایہ ملک ایران اور افغانستان سے پیاز کی درآمد بند کر دے۔ بیوسو تربت زون کا جنرل باڈی اجلاس کا انعقاد، کرم خان بلوچ صدر، شیخ فراز جنرل سیکریٹری منتخب کر لیے گئے۔ بی ایس او تربت زون کا جنرل باڈی اجلاس زیر صدارت زونل صدر بالاچ طاہر منعقد ہوا، جس کے مہمان خاص بی ایس او کے مرکزی سیکریٹری جنرل ماما عظیم بلوچ اور اعزازی مہمان کریم شمبے بلوچ تھے۔ شہداء کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی سے اجلاس کی شروعات کی گئی، جس میں تنظیمی امور، علاقائی و ملکی سیاسی صورتحال، بلوچ طلباء سیاست کی موجودہ حیت سمیت دیگر ایجنڈے زیر بحث رہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بی ایس او کے مرکزی سیکریٹری جنرل ماما عظیم بلوچ نے کیل سمیت دیگر علاقوں میں تنظیمی سرگرمیوں پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ کسی بھی انقلابی تنظیم کے لیے تعمیری تنقید انتہائی اہمیت کا عامل شے ہے۔ بی ایس او کے کارکن اپنے اندر قوت برداشت اور شعوری جستجو کا عنصر پیدا کر کے ہی تنظیم کی فعالیت میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سینٹرل کمیٹی کے رکن کریم شمبے بلوچ نے کہا ہے کہ تنظیم کے مخلص اور نظریاتی دوستوں کی قربانیوں سے تنظیم کیش میں فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ سینئر رہنما فیصل رحیم نے کہا ہے کہ ہم اپنے نظریاتی کارکنوں کی جدوجہد کو سراہتے ہیں۔ دن رات کی محنت اور لگن نے کیچ کی فعال ترین تنظیم کی حیثیت حاصل کی ہے۔ بعد ازاں زونل کابینہ کی چناؤ کے لیے 3 رکنی الیکشن کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے سربراہ ماما عظیم بلوچ، ارکان وسیم سلیم اور فیصل رحیم تھے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرنے کے بعد زونل کابینہ کے انتخابات عمل میں لائے گئے، جس کے تحت کرم خان بلوچ زونل صدر، فہد رشید سینئر نائب صدر، شیخ مزار جونیئر نائب صدر، جنرل سیکرٹری شیخ فراز، سینئر جوائنٹ سیکرٹری کینگی ندیم، جونیئر جوائنٹ سیکرٹری احمد حبیب اور انفارمیشن سیکرٹری یوسف داد منتخب کر لیے گئے۔ سیلاب متاثرہ اضلاع میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ضیاء لانگو
صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے کہا ہے کہ صوبے بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور اس سلسلے میں محکمہ پی ڈی ایم میں مونسون بارشوں کے باعث صوبے میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات متعلقہ صوبائی اداروں کے ساتھ مل کر رہی ہیں وہ اقدامات قابل ستائش ہیں۔ مشیر داخلہ نے واضح کیا کہ صوبائی حکومت کے تمام تر وسائل اس وقت سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ مشیر داخلہ نے کہا ہے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے متاثرین کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے اور ضروری سامان، ادویات اور اشیاء خوردنوش کی فراہمی کو محکمہ پی ڈی ایم میں افسران متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر یقینی بنا رہے ہیں۔ بلوچستان اکیڈمی تربت کا ماہانہ ادبی نشست کا انعقاد، تخلیق کاروں نے اپنے تخلیقات پیش کیے۔ بلوچستان اکیڈمی تربت کا ماہانہ ادبی نشست چیئرمین ڈاکٹر غفور شاد کی زیر صدارت منعقد کی گئی، جس میں شاعروں اور ادیبوں سمیت نئی پود نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی تخلیقات پیش کیے۔ نشست میں بلوچی زبان کے معروف ادیب اور ایڈیٹرز نے شرکت کی۔ نشست میں غنی پرواز، یوسف عزیز گچکی، عبید شاد، عارف عزیز، ڈاکٹر محسن بالا، شغر اللہ یوسف، مقبول ناصر، منور علی رٹا، جمال منظور اور دیگر نے شرکت کی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع کیچ کے صدر میجر جمیل احمد دشتی نے اپنے جاری کردہ بیان میں بی این پی کیچ کے زیر اہتمام بلوچ رہشون سردار عطاء اللہ خاں مینگل کی پہلی برسی پر تربت میں منعقدہ ریفرنس میں نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر و سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، سابق صوبائی وزیر میر اسلم بلیدئی، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے مرکزی سینئر نائب صدر میر اصغر رند، پی پی کے رہنما نواب خان شمبیزئی، پاکستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما غفور احمد بزنجو و دیگر رہنماؤں کا پرسی دیوان میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا، جبکہ انہوں نے تمام طلبہ تنظیموں، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں، تربت پریس کلب، انجمن تاجران تربت، وکلا برادری کا شکریہ ادا کیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے بی این پی کے کارکنان عہدیداروں کو دل کی عطا گہرائیوں سے منظم اور کاوشوں کے مطابق پرسی دیوان منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بلوچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے اپنے قومی رہشون کو خراج عقیدت پیش کیا، جو بلوچ حقوق کی جدوجہد میں نہایت حوصلہ افزا عمل ہے، جسے سراہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں بلوچ عوام بلوچ قومی رہشون سردار عطاء اللہ مینگل کے کاروان کی اسی طرح عزت افزائی کریں گے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ تازہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی، ایران نے 51 شہروں کو سول ڈیفنس سسٹم سے لیس کر دیا۔ ایران نے اپنے 51 شہروں اور قصبوں کو کسی بھی ممکنہ غیر ملکی حملے کو ناکام بنانے کے لیے سول ڈیفنس سسٹم سے لیس کر دیا۔ ایک سینئر دفاعی اہلکار نے بتایا کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر سول ڈیفنس سسٹم کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نائب وزیر دفاع جنرل مہدی فرابی کے حوالے سے ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ شہری دفاعی ساز و سامان ایران کی مسلح افواج کو 24 گھنٹے سافٹ ویئر استعمال کر کے خطرات کی شناخت اور نگرانی کرنے کے قابل بناتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان دنوں لڑائیوں کی شکل زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جنگ کی ہائبرڈ شکلیں بشمول سائبر، حیاتیاتی اور تابکار حملوں نے کلاسیکی جنگوں کی جگہ لے لی ہے۔ انہوں نے ان ممالک کا نام نہیں لیا جو ایران کو دھمکی دے سکتے ہیں۔ امریکہ کا تائیوان کے لیے آرمز پیکیج کا اعلان، چین کی امریکہ کو دھمکی۔ تائیوان کے لیے امریکہ کی جانب سے اسلحہ پیکیج منظور ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے چین کا کہنا ہے کہ امریکہ تائیوان کو اسلحہ پیکیج منسوخ کرے یا جوابی اقدامات کے لیے تیار رہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلحہ پیکیج امریکہ چین تعلقات کو شدید خطرے میں ڈالے گا۔
ترجمان کا کہنا ہے کہ حالات کی روشنی میں چین جائز اور ضروری جوابی اقدامات کرے گا۔ واضح رہے کہ امریکہ نے تائیوان کے لیے $1 ارب 10 کروڑ کے ہتھیاروں کا اعلان کیا ہے۔ امریکی اسلحہ پیکیج میں $67 کروڑ 50 لاکھ مالیت کا ریڈار سسٹم بھی شامل ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تائیوان 60 ہارپون بلاک 2 میزائل کی خریداری پر $355 ملین خرچ کرے گا۔ ہارپون بلاک 2 میزائل کے ذریعے سمندر کے راستے کسی بھی حملے کو ناکام بنایا جا سکے گا۔ خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ اسلحہ پیکیج میں $856 ملین کے 100 سے زائد سائیڈ وینڈر میزائل بھی شامل ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔